According to this British government, George Washington was terrorist number 1. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک ایسی ویڈیو دکھاؤں گا جہاں ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ جارج واشنگٹن اپنے وقت کے سب سے بڑے دہشت گرد تھے. تو وہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کیسے بن گئے؟ اور نیلسن منڈیلا بھی اپنے وقت کے سب سے بڑے دہشت گرد تھے. تو ان کو نوبل پرائز فار پیس یعنی امن کے لیے نوبل پرائز کیسے مل سکتا ہے؟ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب. میں بہت ممالک میں گھوما ہوں. بات اصل میں یہ ہے کہ 2 عنوان دیے جاتے ہیں ایک ہی کام کو. جیسے کہ انڈیا میں بہت لوگ تھے جو اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے 60 سے 70 سال پہلے انگریزوں کی حکومت کے دور میں. اب یہاں کے جو لوگ اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے حکومت انہیں دہشت گرد کہہ رہے تھے. لیکن ہم انڈیا والے انہیں فریڈم فائٹر یعنی آزادی کے لیے لڑنے والے کہہ رہے تھے. ایک جیسے لوگ، ایک جیسا کام، لیکن 2 الگ الگ نام. اگر تم انڈیا کی حکومت کو مانتے ہو تو تمہیں ان لوگوں کو دہشت گرد کہنا چاہیے. لیکن اگر آپ ایک عام بھارتی کے بات کو مانتے ہو کہ انگریز یہاں کاروبار کے لیے آئے ہیں اور انہیں کوئی اختیار نہیں ہم پر حکومت کرنے کا، تو تم ان لوگوں کو فریڈم فائٹرز یعنی آزادی کے لیے لڑنے والے کہو گے. ایک جیسے لوگ، ایک جیسا کام، لیکن 2 الگ الگ نام. تو کسی کو نام دینے سے پہلے تم یہ پتا کرو کہ کس کام کے لیے اس کو یہ نام دیا جا رہا ہے. اگر آپ امریکن انقلاب کی تاریخ کو دیکھ لیں، 18ویں صدی میں 1775 میں امریکہ نے آزادی لی. انگریز ان پر حکومت کر رہے تھے اور انگریزوں کی نظروں میں 2 لوگ سب سے خطرناک دہشت گرد تھے. وہ لوگ بنجامن فرینکلن اور جارج واشنگٹن تھے. ان میں جارج واشنگٹن پہلے نمبر کا دہشت گرد تھا، لیکن بعد میں یہی دہشت گرد نمبر 1 امریکہ کا پریزیڈنٹ بن گیا. آپ تصور کریں دہشت گرد نمبر 1 امریکہ کا پریزیڈنٹ بن سکتا ہے. اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ امریکہ والوں کا گاڈ فادر بن گیا جارج بش کے ساتھ ہی. If you see the history of American Revolution in the 18th century, in 1775, the Americans got the freedom. The Britishers were ruling them. And the 2 people who were called number 1 terrorist was Benjamin Franklin, George Washington, and later on, this same terrorist number 1 became the president of America. Imagine, terrorist number 1, according to British government, becomes the president of America. And he happens to be the godfather of all the American presidents to follow, including George Bush. تو آج کل ہم جو بھی دیکھتے ہیں کہ جو بھی برسر اقتدار ہے تو وہ جو بھی کہے گا لوگ اسے مان لیتے ہیں. ہم یہاں اپارٹائڈ گورنمنٹ کی مثال دے سکتے ہیں. ساؤتھ افریقہ کا وائٹ اپارٹائڈ گورنمنٹ، انہوں نے نیلسن منڈیلا کو 25 سال قید میں رکھا اور انہیں دہشت گرد نمبر 1 کہا. لیکن جیسے ہی اپارٹائڈ گورنمنٹ ہٹ گئی، نیلسن منڈیلا پریزیڈنٹ بن گئے. کچھ ہی سال بعد انہیں نوبل پرائز فار پیس دیا گیا، یعنی نوبل پرائز امن کے لیے دیا گیا. اب آپ تصور کریں کہ دہشت گرد نمبر 1 کو نوبل پرائز، وہ بھی امن کے لیے، کیسے مل سکتا ہے؟ انعام بھی اسی کام کے لیے ہی ملا جس کام کے لیے انہیں دہشت گرد ٹھہرایا گیا تھا. لیکن بعد میں اسی کام کے لیے انہیں نوبل پرائز ملا امن کے لیے. تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اس وقت برسر اقتدار ہوتا ہے تو وہ جو بھی کہے ضروری نہیں کہ وہ سچ اور درست ہو. ہمیں معاملے کی جڑ تک پہنچنا چاہیے، پھر کسی کو نام دینا چاہیے. تو ہمیں حق کے لیے بولنا چاہیے ہمیشہ. دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. فی امان اللہ. I can give you an example of the apartheid government of South Africa, white apartheid government. They imprisoned Nelson Mandela for 25 years. They called him terrorist number 1. After the apartheid government was removed in the new South Africa, Nelson Mandela became the president. A few years later, he gets the Nobel Prize for Peace. Imagine the person who was called terrorist number 1 is given the Nobel Prize for Peace for the same activity. Not that first he was bad and then he became good. For the same activity for which he was called a terrorist, later on he gets the Nobel Prize for Peace. So what we have to know, we have to go to the root cause. So we as Muslims, what we have to do, sister, is we have to speak for the haqq. So if Allah has given you the power, with your hand you can stop it, do it. With your mouth, with the mouth, least you can do is curse in your heart and
pray for the Ummah. Hope that answers the question.